یہ بات قریب 800 سال پہلے کی ہے۔ معین الدین محمد غوری افغانستان کے شاسک تھے۔ وہ اپنی راجدھانی غزنی میں اپنی محفلیں سجاتے تھے اور اپنے صلاحکاروں کی سمجھداری کی باتیں سنتے۔ اسی طرح کی ایک محفل سجی ہوئی تھی اور وہاں موجود سبھی اپنے ہنر اور حاضر جوابی سے بادشاہ کو خوش کر رہے تھے۔ بادشاہ خوش ہو کر اس کے بدلے انہیں انعام دیے جا رہا تھا۔ اس رات سلطان غوری اپنے درباریوں اور اپنے غلاموں کو ہیرے جواہرات سے مالا مال کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک درباری اور غلام ایسا تھا جس نے دربار کے باہر آنے کے بعد اپنا سارا انعام اپنے سے کم حیثیت رکھنے والے ترکوں، پہرے داروں اور غلاموں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ بات پھیل گئی، ان کے دل میں اس سخی انسان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ سلطان کو بتایا گیا کہ یہ ان کا غلام قطب الدین ایبک ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک کی دریا دلی سے بہت پربھاوت ہوئے اور انہوں نے قطب الدین ایبک کو اپنے قریبیوں میں شامل کر لیا اور انہیں اپنی سلطنت میں اہم عہدے سے نواز دیا، یہاں تک کہ سلطنت کے بڑے سردار بن گئے۔ انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ سے اتنی ترقی کی کہ وہ امیر آخور بنا دیے گئے۔ امیر آخور اس سمے کے داروغہ کے پد کو کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے انڈر میں بہت سارے سردار ہوتے ہیں۔ قطب الدین ایبک وہ مسلم شاسک ہے جنہوں نے بھارت میں ایک ایسی سلطنت قائم کی جس پر اگلے 600 سالوں تک مسلمان شاسک حکومت کرتے رہے، یعنی 1857 کے غدر تک۔ انہیں غلام ونش کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد بادشاہ کو غلام بادشاہ نہیں کہا گیا۔ مسلم کال میں غلاموں کی حیثیت کبھی کبھی وارث کی طرح ہوتی تھی، اس لیے جب اتہاس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محمود غزنوی اور ان کے غلام ایاز دکھائی دیتے ہیں، جنہیں محمود غزنوی اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ علامہ کی وہ نظم شکوہ کا ایک شعر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی کیا حیثیت ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ دلی میں مملوک سلطنت کے پہلے بادشاہ قطب الدین ایبک تھے۔ قطب الدین ایبک کا رشتہ ترکی کے ایبک قبیلے سے تھا۔ وہ بچپن میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے تھے اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا۔ ایک مسلمان قاضی فخر الدین عبد العزیز نے انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے بیٹے کی طرح رکھا، ان کی تعلیم اور جنگی تربیت کی۔ عبد العزیز کے گزر جانے کے بعد ان کے بیٹوں نے حسد میں قطب الدین ایبک کو غزنی کے بازار میں دوبارہ بیچ دیا۔ سلطان معین الدین محمد غوری نے انہیں خرید لیا۔ جب محمد غوری نے بھارت کی اور اپنا رخ کیا تو قطب الدین ایبک ان کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے ہنر اور اپنی عقل مندی اور جنگی تربیت کی وجہ سے انہوں نے سلطان کو اس جنگ میں جیت دلا دی۔ سلطان نے خوش ہو کر اپنی فوج کا انہیں کمانڈر بنا دیا۔ سلطان معین الدین محمد غوری کی اچانک وفات پا جانے کے بعد قطب الدین ایبک دلی کے پہلے سلطان بن گئے۔ قطب الدین ایبک کی وفات پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرنے سے ہوئی تھی، جن کا مقبرہ لاہور کے انار بازار میں ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ورڈ آف اللہ۔ ویڈیو پسند آیا ہو لائک اور سبسکرائب